السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کرنے جا رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو بایولوجی، جو کہ ہمارا چیپٹر 1 ہے 9th کلاس کی بایولوجی کا۔ اس کا ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے برانچز آف بایولوجی کو ڈسکس کیا تھا، جو 3 میجر برانچز ہیں بایولوجی کی، اور ہم نے وہاں سے برانچز آف بایولوجی کو شروع کر دیا تھا۔ اب آج ہم برانچز آف بایولوجی کو آگے کنٹینیو کریں گے اور آگے پڑھیں گے کہ مزید کون کون سی برانچز ہیں۔ تو جو لاسٹ لیکچر ہم نے ختم کیا تھا اس کے اندر جہاں پہ ہم نے بات اپنی ختم کر دی تھی اور لیکچر اینڈ کر دیا تھا، وہ ہم نے بات کی تھی جو یہ 3 میجر ڈویژنز آف بایولوجی ہیں: زولوجی، باٹنی اور مائکرو بایولوجی۔ زولوجی کے اندر ہم اینیملز کی اسٹڈی کرتے ہیں، باٹنی کے اندر ہم پلانٹس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور مائکرو بایولوجی کے اندر ہم مائکرو آرگنزمز کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب آگے جو فردر ہم برانچز پڑھنے جا رہے ہیں انہیں ہم ڈویژنز نہیں کہہ سکتے، وہ برانچز ہیں، اور وہ برانچز ان 3 بیسک ڈویژنز کو ڈیٹیلڈ اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کے اندر کیا کیا اسپیسیفکیشنز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ہر چیز کو ہر اینگل سے جس اینگل سے اسٹڈی کیا جاتا ہے اس اینگل کو ایک الگ الگ برانچ کا نام دے دیا گیا ہے، اور وہی ایز اے فیلڈ بھی آگے کام کرتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو برانچز ہیں، جو ان کی سب ڈویژنز ہیں، جو آگے ان کو ڈیٹیل اسٹڈی کرنے کے لیے کام آتی ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ان آرڈر ٹو اسٹڈی آل دا اسپیکٹس آف لائف دیز ڈویژنز آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ برانچز ایز ڈیفائنڈ بلو۔ تو ان برانچز میں جو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہے مورفولوجی۔ مورفولوجی کیا ہے؟ دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف فارم اینڈ اسٹرکچرز آف لیونگ آرگنزمس۔ مورفولوجی کیا ہے؟ کس چیز کی اسٹڈی ہے؟ کسی بھی آرگنزم کے اسٹرکچر کی اور اس کے فارم کی اسٹڈی ہے کہ وہ کس طرح کا بنا ہوا ہے، مطلب جو فزیکل اسٹرکچر ہے اس کا، جو ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اس کی ٹانگیں کتنی ہیں، اس کی آنکھیں کتنی ہیں، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، اس کی باڈی کس طرح کی ہے، یہ ساری چیزیں، اس کا باڈی ٹیکسچر کس طرح کا ہے، یہ جو چیز ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ ہے مورفولوجی۔ اس چیز کی اسٹڈی کو ہم مورفولوجی کہتے ہیں۔ تو اس سے اگلی جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے انیٹمی۔ انیٹمی کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز از کولڈ انیٹمی۔ اب جو ہم ایکسٹرنل اسٹرکچر کی اسٹڈی کر رہے ہیں، جو ہم باہر سے ہم کسی بھی آرگنزم کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو فزیکل اسٹرکچر ہمیں باہر سے نظر آ رہا ہے کہ اس کی ٹانگیں کتنی ہیں، اس کا باڈی کتنی کیسی ہے، اس کے باڈی سیگمنٹس کون کون سے ہیں، اور جو باقی اس کی چیزیں ہیں، وہ مورفولوجی ہے۔ لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ باڈی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ آرگنز ہیں، سسٹمز ہیں، آرگن سسٹمز ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو چیزیں ہیں، سیلز ہیں، ٹیشوز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہم انٹرنل جو اس کا اسٹرکچر ہے، جو اس کے اندر والی چیزیں ہیں، ان کی اسٹڈی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسٹڈی کہلائے گی ہماری انیٹمی، کہتے ہیں دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہسٹولوجی۔ ہسٹولوجی کے اندر کیا ہے؟ دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز از کولڈ ہسٹولوجی۔ ٹیشوز کا آپ نے ایک کنسیپٹ پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ جو بیسک یونٹ آف لائف ہے وہ سیل ہے۔ سیلز ملا کر کیا بنتے ہیں؟ ٹیشوز۔ جو سیل ایک طرح کا فنکشن پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے مل کر ایک قسم کا ٹیشو بناتے ہیں۔ تو ٹیشوز کی مائکروسکوپک لیول پہ اسٹڈی جو ہے وہ ہم ہسٹولوجی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیل بایولوجی۔ اب سیل بایولوجی کیا ہے؟ دا اسٹڈی آف دا اسٹرکچرز اینڈ فنکشنز آف سیلز اینڈ سیل آرگنیلیز از کولڈ سیل بایولوجی۔ ایک سیل سب سے بیسک اسٹرکچرل یونٹ ہے لائف کا۔ اگر لائف کہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو سب سے اسمال لائف ہے وہ ہے سیل کی۔ جو لیونگ آرگنزم ایک ہم کہیں جو یونیک لیونگ آرگنزم ہے، انڈیویجول، وہ ایک سیل ہوتا ہے۔ تو سیل کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں سیل بایولوجی۔ پھر اس کی اسٹڈی کے اندر اس کا ہم اسٹرکچر دیکھتے ہیں، اس سیل کا فنکشن دیکھتے ہیں، اور پھر اس سیل کے اندر جو آرگنیلیز ہیں ان کو ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیل بایولوجی۔ وہ کہہ رہا ہے دس برانچ آلسو ڈیلز ود دا اسٹڈی آف سیل ڈویژن۔ سیل جب اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے ہیں تو ان کی ڈویژن ہوتی ہے، تو سیل ڈویژن کو بھی یہ جو برانچ ہے یہ سیل ڈویژن کی بھی اسٹڈی کرتی ہے۔
تو سیل ڈویژن یا سیل بایولوجی کے حوالے سے ہمارے پاس اس بک میں جو چیپٹرز ہیں، اس بک میں ہم نے ڈیٹیل اسٹڈی کرنی ہے سیل بایولوجی کی 9th کلاس کے لیول پر. تو اس میں ہمارے پاس 4 چیپٹرز ہیں. ایک ہے سیلز اینڈ ٹیشوز، پھر سیل سائیکل ہے، انزائمز اینڈ بایو انرجیٹکس. یہ ہمارے پاس اس بک کے اندر 4 چیپٹر ہے، اور یہ چاروں چیپٹر سیل بایولوجی کے چیپٹر ہیں. ان کے اندر ہم نے سیل بایولوجی کو ہی پڑھنا ہے. سیل بایولوجی کے بعد ہمارے پاس ہے فزیولوجی. اب فزیولوجی کیا ہے؟ فزیولوجی از دا اسٹڈی آف فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنزمس. اب لیونگ آرگنزمس کے جو ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، باڈی پارٹس جو ہیں، جس طرح ہیومن کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں، یہ ہم نے بچپن میں پڑھے تھے 2-3 کلاس میں، بلکہ اس سے پہلے ہی آج کل تو نرسری میں پڑھا دیتے ہیں باڈی پارٹس کے نام. یہ آئی ہے، یہ نوز ہے، یہ ٹنگ ہے، یہ ٹیتھ ہیں، یہ ہینڈ ہے، یہ فنگر ہے، یہ اینکل ہے، یہ ایلبو ہے، یہ آرم ہے. تو ان سب کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو اسی طرح باقی آرگنزمس کے بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں. ان کا جو ان باڈی پارٹس کے جو فنکشنز ہیں، ان کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیولوجی. فزیولوجی کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جینیٹکس. جینیٹکس کے اندر کیا چیز ہے؟ دا اسٹڈی آف جینس اینڈ دیئر رول ان انہیریٹنس از کولڈ جینیٹکس. انہیریٹنس کیا ہوتی ہے؟ انہیریٹنس مینس دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرسٹکس فرام ون جنریشن ٹو دا ادر. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خصوصیات جو ہوتی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر منتقل ہوتی ہیں، کہ ہمارے جو اجداد تھے وہ اس طرح کرتے تھے تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں. یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کہتے ہیں نا، یہ اس کے خون میں شامل ہے. جو خون میں شامل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے جینیٹکس. اس چیز کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جینیٹکس. تو یہ وہی چیز ہے، جینز اور اس کا کردار. ایک جین ہے، اس کا جو انہیریٹنس کے اندر کردار ہے، جو خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہی ہیں، ان خصوصیات کے اندر جو ایک جین کا کردار ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جینیٹکس. اب جینیٹکس کے بعد ہمارے پاس ہے ایمبریولوجی. ایمبریولوجی از دا اسٹڈی آف ڈیولپمنٹ آف این ایمبریو ٹو نیو انڈیویژل. ایمبریولوجی کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکسونومی. ٹیکسونومی کیا ہے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف دا نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگنزمس انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. اب نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو ٹیکسونومی کے بارے میں ہم نے اس بک کے اندر ڈیٹیل میں پڑھنا ہے چیپٹر 3 کے اندر. چیپٹر 3 ہمارا ہے بایو ڈائیورسٹی کا، اور بایو ڈائیورسٹی کے اندر ہم نے ٹیکسونومی کے بارے میں اچھی طرح پڑھ لینا ہے کہ ہم نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہوتے ہیں آرگنزمس کا. نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن سے مراد کیا ہے؟ میں اب آپ کو اگر سمپل سی ایگزامپل دوں کہ ہم نے سب سے پہلے آرگنزمس کی کلاسیفیکیشن کی. آرگنزمس کے اندر ہمارے پاس ہمیں جو نیکڈ آئی سے جو نظر آ رہے تھے وہ ہمارے پاس تھے اینیملس اور پلانٹس. یہ 2 بیسک تھے کہ ایک ہوتے ہیں جانور، ایک ہوتے ہیں پودے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے تھے، جو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے تھے، وہ ہمارے پاس آگے مائکرو آرگنزمز، اور ان کی اسٹڈی ہم کرتے ہیں مائکرو بایولوجی میں. اب اگر ہم اینیملس کی بات کرتے ہیں تو اینیملس کے اندر بھی ہمارے پاس آگے کتنے قسم کے جانور ہیں. کچھ اینیملس جو ہیں، کچھ جانور بچے دیتے ہیں تو کچھ انڈے دیتے ہیں، کچھ اڑ سکتے ہیں، کچھ نہیں اڑ سکتے، کسی کی 4 ٹانگیں ہیں تو کسی کی 2 ٹانگیں ہیں. اگر ہم اینیملس کے اندر مزید چھوٹے لیول پہ جائیں، انسیکٹس کے لیول پہ جائیں، تو وہاں پہ 6 8 ٹانگیں بھی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز میں بھی ہیں ٹانگیں. باڈی سیگمنٹس کی بات کریں تو کسی کی سیگمنٹڈ باڈی ہے، اس کے 3 سیگمنٹس ہیں، کسی کے 2 سیگمنٹس ہیں، تو کسی کی آنکھیں ہیں، کسی کی نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح ہم چھوٹی کلاسز میں ہم نے پڑھا ہے کہ کچھ میملز ہوتے ہیں، ریپٹائلز ہوتے ہیں، ایمفیبینز ہوتے ہیں، تو برڈز ہوتے ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ کلاسیفیکیشن ہے. پھر آگے ان کی نیمنگ بھی ہوتی ہے، جو ہم اپنی عام کامن لینگویج کے اندر جو ہم ان آرگنزمس کے نیم لیتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو یہ جو نیمز ہیں یہ پھر ایک جانور کے لیے ہر لینگویج کے اندر ڈفرینٹ نیمز ہوتے ہیں. ہماری زبان میں اگر ہم گائے کو گائے کہتے ہیں تو یہ کسی انگلش کے اندر ہم بفلو کہتے ہیں، تو نام چینج ہو گیا. عربی کے اندر کچھ اور کہتے ہوں گے، فارسی میں کچھ اور کہتے ہوں گے، اسی طرح جو چائنیز لینگویج ہے اس کے اندر اس کو کچھ اور کہتے ہوں گے. تو سائنس میں جو ہم نیم یوز کرتے ہیں وہ سائنٹیفک نیمز ہوتے ہیں، وہ ورلڈ لیول ایک ہی یوز ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہوتا. وہ ایک جانور کے لیے ایک ہی نام ہے. اسی طرح پلانٹس کے اندر بھی ہمارے پاس کافی سارے پلانٹس
ہیں، کافی ٹائپس ہیں پلانٹس کی، تو انہیں ٹائپس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کی کلاسیفیکیشن کی اور نیمنگ کی ہے، پھر آگے ان کے گروپس ہیں اور پھر سب گروپس بھی ہیں. تو بہرحال اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے چیپٹر 3 کے اندر، جو ہمارا چیپٹر ہے بایو ڈائیورسٹی کا، اس کے اندر ہم اس کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹیکسونومی کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے پیلینٹولوجی. پیلینٹولوجی کیا ہے؟ اٹ از اے اسٹڈی آف فوسلز وچ آر دا ریمینز آف ایکسٹنٹ آرگنزمس. فوسلز کیا ہوتے ہیں؟ جو آرگنزمس اس دنیا سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں، جن کا اب وجود بالکل بھی نہیں ہے، جو صرف اب ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ آرگنزمس ان کے جب ہمیں ریمینز ملتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے اندر دبے ہوئے ان کے کچھ پارٹس ہمیں ملتے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہمیں ملتا ہے، تو وہاں اس چیز وہ ہوتے ہیں فوسلز. اور ہم جب فوسلز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم پیلینٹولوجی کہتے ہیں اس کو. تو فوسلز کی ویسے باقاعدہ ڈیفینیشن یہ سائڈ پہ ایک باکس بنا ہوا ہے فیڈرل بورڈ کی بک میں. لاہور بورڈ کی بک میں یہ مجھے نہیں نظر آیا، فیڈرل بورڈ کی بک میں یہ سائڈ پہ انہوں نے فوسلز کی ڈیٹیل بتائی ہے، اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے کہ فوسلز آر دا ریمینس آف دا لیونگ تھنگس پریزروڈ بائی نیچرل پروسیس. اب یہ پریزروڈ بائی نیچرل پروسیس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو میں یوں سمجھاؤں گا کہ آپ نے ممیفیکیشن کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ جو ایجپشینز ہیں، مصر کے جو لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی لاشوں کو کیا کرتے ہیں؟ ممی بنا دیتے ہیں، وہ ان کو پریزرو کر لیتے ہیں تاکہ وہ اگلے 100 سال تک وہ ان کی ڈیڈ باڈیز ویسے کی ویسے پڑی رہتی ہیں، وہ خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور بعد میں آپ ان پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں اگر اجازت مل جائے. تو وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کیمیکل پروسیس ہے جو کہ میڈ بائی ہیومن ہے، وہ انسان کرتے ہیں. فوسلز کا بھی کچھ ویسا ہی معاملہ ہے. فوسلز کے اندر جو پریزرویشن ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے، اور وہ زمین کے اندر ہوتی ہے، مٹی کے اندر ہوتی ہے. تو بتانے کا میں مطلب آپ کو صرف مثال دے رہا تھا کہ یہ کچھ ویسا ہی ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ یہ نیچرلی ہوتا ہے اور یہ مٹی کے اندر ہوتا ہے. فوسلز ہیلپ دا اسٹڈی آف لائف ان دا پاسٹ اینڈ پروسیس آف ایوولوشن. ہم فوسلز کی اسٹڈی کیوں کرتے ہیں؟ فوسلز کا اسٹڈی کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہی ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لائف پرانے وقت میں کس قسم کی تھی، ٹھیک ہے، اور دنیا میں ہوتا کیا تھا، آرگنزمس جو تھے وہ کس قسم کے تھے، اور آج کس قسم کے آرگنزم تھے. پھر ہاں، آج والے جو آرگنزمس ہیں یہ ان سے چینج کیسے ہیں، مطلب ایوولوشن کیسے آئی، ایوالو کیسے ہوئے، آج کے آرگنزمس پرانے آرگنزمس میں سے کیسے ایوالوڈ ہوئے. تو اس چیز کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیلینٹولوجی. اب ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائرمنٹل بایولوجی. انوائرمنٹل بایولوجی کیا ہے؟ اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف دا انٹریکشنز بٹوین دا آرگنزمس اینڈ دیئر انوائرمنٹ. کسی بھی ظاہر ہے کوئی بھی آرگنزم کہیں بھی رہتا ہے تو اس کے ارد گرد کسی نہ کسی قسم کا انوائرمنٹ تو ہوتا ہی ہے. تو اس آرگنزم کا اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوائرمنٹل بایولوجی. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے سوشل بایولوجی. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سوشل بایولوجی. سوشل بایولوجی کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دس برانچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دا اینیملز دیٹ میک سوسائٹیز. اینیملز کا سوشل بیہیویئر جو سوسائٹیز میں رہتے ہیں. اینیملز اگر آپ دیکھیں نا تو جانور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے رہیں. کم سے کم 2 جانور، اکیلا جانور آپ رکھیں نا، اگر آپ گھر میں کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا وہ جانور رکھنے کا، تو پیٹ اینیملز کے علاوہ، ٹھیک ہے، پیٹ اینیملز وہ ان کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ جڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ان کا لگاؤ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہیں. لیکن ان کے علاوہ جو اینیملز ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں اکیلا رکھیں نا تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہم اپنی زبان میں کہیں نا تو وہ بور ہو جاتا ہے. تو اینیملز بہت کم ایسا ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے رہیں. کچھ اینیملز ہیں جو اکیلے بھی رہتے ہیں، لیکن موسٹ آف دا اینیملز جھنڈ بنا کے رہتے ہیں، وہ گروپس میں رہتے ہیں. تو اس گروپنگ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینیمل کی سوشل لائف کہتے ہیں. اس کو ہم اینیملز کی سوشیولوجی کہتے ہیں. ہم اس کو جس طرح ہیومنز جو ہیں ان کی سوشل لائف ہوتی ہے، اسی طرح اینیملز کے اندر بھی سوشیالٹی ہوتی ہے، اور ہم ان کی سوشیالٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سوسائٹیز. بعض اینیملز سوسائٹیز بنا کے رہتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ، وہ اکیلے رہتے ہی نہیں، ہمیشہ گروپس میں رہتے ہیں. تو اس کے بعد اس چیز کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل بایولوجی. سوشل بایولوجی کے بعد ہمارے پاس ہے پیراسائٹولوجی. پیراسائٹولوجی دس برانچ ڈیل ود دا اسٹڈی آف پیراسائٹس.
اب پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں؟ پیراسائٹس ایسے آرگنزمز ہوتے ہیں جو آپ سے فائدہ بھی لے رہے ہیں اور الٹا آپ کو ان ریٹرن آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پیراسائٹس ہمارے ساتھ ہوں یا کسی بھی آرگنزم کے ساتھ ہوں، ان کا تعلق جس بھی آرگنزم سے ہوگا یہ اس سے کھانا بھی لیں گے اور اس سے رہنے کے لیے جگہ بھی لیں گے، مطلب فوڈ اینڈ شیلٹر دونوں چیزیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ہوسٹ سے کیا لیں گے؟ فوڈ اینڈ شیلٹر دونوں چیزیں لیں گے، اپنا فائدہ لیں گے، لیکن بدلے میں اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے بلکہ اسے نقصان ہی پہنچائیں گے۔ ایسے آرگنزم کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراسائٹولوجی۔ پیراسائٹولوجی کے بعد ہمارے پاس آیا تھا بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی کیا ہے؟ اٹ ڈیلز ود دا پریکٹیکل اپلیکیشن آف لیونگ آرگنزمس ٹو میک سبسٹانسز فار دا ویلفیئر آف مین کائنڈ۔ بایو ٹیکنالوجی کے اندر ہم لیونگ آرگنزمس کی اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ انسان کے لیے کام آ سکتے ہیں، جو کہ انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس کی بہتری کے لیے، انسان کو بہتر لائف پرووائڈ کرنے کے لیے ہم باقی آرگنزمس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے لیے جب سائنٹسٹ ان کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ان سائنٹسٹ کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجسٹ، اور ان کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی کے بعد ہمارے پاس ہے امیونولوجی۔ امیونولوجی کیا ہے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف دا امیون سسٹم آف اینیملس وچ ڈیفینڈس دا باڈی اگینسٹ انویڈنگ مائکروبس۔ یہ آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کی ڈیفینسو آرمی ہوتی ہے، جس طرح ہر کنٹری کی ایک آرمی ہوتی ہے، آپ ہر آرگنزم کے اندر بھی ایک آرمی ہوتی ہے، اس کا امیون سسٹم ہوتا ہے۔ تو امیون سسٹم کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو بیماریوں سے بچاتا ہے، وہ آرگنزمس کو، اینیملس کو خاص طور پہ باقی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ تو اینیملس کے اندر یہ خصوصیت زیادہ پائی جاتی ہے امیون سسٹم والی، تو یہ آپ کو باقی مائکروبس جو آپ کو ڈیسیز پہنچاتے ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو آپ کو بیمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ امیون سسٹم کا کام ہوتا ہے آپ کو ان سے بچائے رکھنا۔ وہ جیسے آپ کی باڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ اسے کل کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امیونولوجی۔ آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے اینٹمولوجی۔ اینٹمولوجی کیا ہے؟ یہ سمپل سی اس کی ڈیفینیشن ہے، اس میں کوئی لمبی چڑی بات ہی نہیں ہے۔ اٹ از دا اسٹڈی آف انسیکٹس۔ کیڑے مکوڑوں کی اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اینٹمولوجی کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ فارماکولوجی۔ فارماکولوجی میں کیا ہے؟ فارماکولوجی نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ ڈرگس اور میڈیسنس کی بات ہو رہی ہے۔ اٹ از دا اسٹڈی آف ڈرگز اینڈ دیئر افیکٹس آن دا سسٹمز آف ہیومن باڈی۔ ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوائیوں کا اور دوائیوں کے اثرات کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، ہیومن باڈیز پہ، کہ کوئی بھی دوائی جو ہے وہ کیسے بنے گی اور کس طرح سے بنے گی، کتنی بنے گی جو کہ ایک انسان کو فائدہ پہنچا سکے اور اس کی بیماری کا حل ہو سکے، اس چیز کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارماکولوجی۔ فارماکولوجی کے بعد ایک ڈیفینیشن ہے یہاں پہ مولیکولر بایولوجی۔ اب مولیکولر بایولوجی کیا ہے؟ یہ مولیکولر بایولوجی کی ڈیفینیشن فیڈرل بورڈ کی بک میں نہیں ہے، لاہور بورڈ کی بک کے اندر یہ دیکھی ہے میں نے، تو اس لیے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں۔ مولیکولر بایولوجی کو ہم دراصل بایو کیمسٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جب ہم اس سے اگلا ٹاپک پڑھیں گے نا، ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز، تو اس کے اندر ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز کے اندر ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ یہ آئے گی ویسے، کیونکہ مولیکولر بایولوجی کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں بایو کیمسٹری کا۔ جب ہم، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر، فرسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم لیونگ آرگنزمس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو کہ لیونگ آرگنزمس کو لیونگ رکھنے کے لیے کام آتے ہیں، جو ان کا زندہ رہنے کے لیے کام آتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ واٹر جو ہے، ایک پلانٹ ہے اسے واٹر چاہیے ہوتا ہے، واٹر کیا ہے؟ نان لیونگ تھنگ، لیکن ہم پلانٹ کے ساتھ ساتھ اس واٹر کی بھی اسٹڈی کریں گے۔ پلانٹ کو سوئل چاہیے ہوتی ہے، سوئل نان لیونگ تھنگ، ہم سوئل کی بھی اسٹڈی کریں گے۔ اسی طرح پلانٹ کو ایئر چاہیے ہوتی ہے، ایئر کی بھی ہم اسٹڈی کریں گے۔ یہ جو وہ نان لیونگ تھنگس جو لیونگ تھنگس کو لیونگ رکھنے میں کام آتی ہیں، ہم بایولوجی کے اندر ان کی بھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ اور جب ہم ان نان لیونگ تھنگس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بایو کیمسٹری۔ تو اس کا دوسرا نام مولیکولر بایولوجی ہے، which deals with the study of the molecules of life، ٹھیک ہے، جیسے واٹر ہے، پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لپڈز ہیں، نیوکلک ایسڈز ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم اپنی باڈی کی بات کریں، ہیومن باڈی کی بات کریں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہمیں پانی نہیں ملے تو ہم مر جائیں گے، ہم لیونگ رہیں گے نہیں، ہم تو نان لیونگ ہو جائیں گے مرنے کے بعد۔
پروٹینز بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، کاربوہائیڈریٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، لپڈس بھی، نیوکلک ایسڈس بھی. تو ان مالیکیولز کی، ان شارٹ آپ کہہ لیں کہ جو کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے، ان کیمیکلز کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بایو کیمسٹری کہہ لیں یا پھر مولیکولر بایولوجی کہہ لیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ کیجئے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.